مقدس مائیں اور بہنوں، ماہ محرم الحرام اس وقت میں چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو 12 مہینے بنائے ہیں اسلامی سالوں میں یا اسلامی مہینوں میں، یہ سب سے پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب آپ امیر المؤمنین ہیں تو اس وقت میں صحابہ کا مشورہ ہوا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ کو کب سے شروع ہونا چاہیے۔ الگ الگ مشورے آئے۔ اس سے پہلے عیسوی مہینہ چلا کرتا ہے، اسی طریقے سے بہت سی تاریخیں عام الفیل سے جو اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا وہاں سے وہ مہینوں کی تاریخ کی شروعات کرتے تھے، یا ان کے علاوہ جو ان کی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کی یاد کے ذریعے سے وہ اپنے مہینوں کو شروع کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر کے زمانے میں یہ بات طے ہو گئی کہ جب سے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ گئے، یہ بڑا پریشان کن زمانہ، پریشان کن حالات کا وقت، اور ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے اپنا محبوب شہر چھوڑا اور مدینۃ المنورہ پہنچ گئے۔ جب آپ مکے سے روانہ ہوئے اور ہجرت فرمائی، یہاں سے اسلامی تاریخ کو شروع کیا جائے، اسلامی مہینے کو شروع کیا جائے، چنانچہ اسی رائے پر اتفاق ہو گیا، اور حضرت عمر نے باقاعدہ ان مہینوں کو اسلامی مہینہ کہہ کر کے یہاں سے ہجری سال شروع کیا۔ ایک کو ہم عیسوی کہتے ہیں جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہے، اور جو ہمارا اسلامی سال کہلاتا ہے اس کو ہجری کہا جاتا ہے۔ اس کو ہجری اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں میرے اور آپ کے آقا نے ہجرت فرمائی تھی، تو یہاں سے یہ سال شروع ہوا، اس لیے کیونکہ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما کر کے گئے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور پھر میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب چونکہ دوسرے خلیفہ ہیں تو آپ کا جو طریقہ ہوگا، آپ جس چیز کے لیے اپنی رعایا کو پابند کریں گے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں ان خلفاء کی باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ جنہوں نے ان کی باتوں کو مانا انہوں نے نبی کی باتوں کو مانا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کام تو حضرت عمر نے شروع کیا،
یہ کام تو حضرت عثمان نے شروع کیا، لہذا ان کا شروع کرنا اسلامی طریقہ نہیں، حالانکہ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما کر کے گئے کہ میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تو لہذا جو حضرت ابو بکر نے مجھے اور آپ کو حکم دیا وہ بھی ماننا پڑے گا، حضرت عمر نے جو حکم دیا وہ بھی ماننا پڑے گا، حضرت عثمان اور حضرت علی نے جو حکم دیا وہ بھی مجھے اور آپ کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرما کر کے گئے ہیں کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ لہذا اب پہلا مہینہ کس کو کہا جائے؟ اب پہلا مہینہ اسی ماہ محرم کو قرار دیا گیا کہ اسلامی مہینوں کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کہا کسے جاتا ہے کہ جن میں کسی سے جھگڑا کرنا یا اسی طرح قتال کرنا یا اسی طرح تلواروں کو نیام سے نکالنا دشمن کے خلاف بھی ان مہینوں کے اندر جائز نہیں۔ یہ بڑے برکتی مہینے ہیں، یہ بڑے حرمت والے مہینے ہیں، یہ بڑے قابل تعظیم مہینے ہیں، انہی میں سے ایک مہینہ ماہ محرم کا ہے۔ لہذا اس مہینے کے اندر مجھے اور آپ کو جتنا ہو سکے عبادتیں کریں، جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور کیوں نہ کریں، میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ قیمتی روزے ہیں تو ماہ محرم کے روزے ہیں، لہذا اگر کوئی محرم کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ اسے 30 دن کے روزوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے جس کو میں اور آپ یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، یوم عاشورہ کے نام سے میرے اور آپ کے علم میں یہ بات ہے، لہذا اگر کوئی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ فرض نہیں ہوا، اس کے روزے فرض نہیں ہوئے، تو میرے اور آپ کے آقا اسی محرم کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، اور اس سے پہلے یہ روزے فرض کیے گئے، لیکن جیسے ماہ رمضان کے روزے اتر کر کے آئے اب ان کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، لیکن ثواب ابھی باقی ہے۔ اگر کوئی اس مہینے کے روزے رکھتا ہے تو 30 روزوں کا ثواب ہے، اور اگر 10ویں دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے 1 سال کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا میرے اور آپ کے آقا جیسے ہی مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ روانہ ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہودی اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ چنانچہ لوگوں نے بتلایا آقا یہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی ہے یہی 10 محرم الحرام ہے، لہذا وہ اس کی یاد میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ آقا نے ارشاد فرمایا تو ہم تو ان سے زیادہ حضرت موسیٰ کے قریب ہیں، ہم تو ان سے زیادہ اپنے نبی موسیٰ کو مانتے ہیں، لہذا یہ ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ لیکن کیا فرمایا ساتھ میں؟ کیا فرمایا؟ یہ 10ویں دن کا روزہ رکھتے ہیں، لہذا ہمیں ان کی مشابہت نہیں کرنی ہے، ہمیں ان کے جیسا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ کیا فرمایا کہ ان کی مشابہت سے اگر بچنا ہے 10 دن کا روزہ رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یا تو 9ویں تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے یا 11ویں تاریخ کا 10ویں کے ساتھ ملا لیا جائے، تاکہ ان لوگوں سے مشابہت ختم ہو جائے، تاکہ ان لوگوں سے تشبیہ ختم ہو جائے۔ لہذا اگر میں اگلے سال اس دنیا کے اندر رہا تو میں اس 10ویں دن کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ ملاؤں گا یا پھر 11ویں تاریخ کا روزہ ملاؤں گا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا کہ میں اور آپ 10ویں دن کا روزہ رکھیں، 10 تاریخ کا روزہ رکھیں،
لیکن یا تو اس کے ساتھ 9واں روزہ بھی ملا لیں یا 11واں روزہ بھی ملا لیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کیونکہ اس قوم سے مشابہت نہ رہے۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی کہ ان کے نیک کاموں کی بھی مشابہت نہیں کرنی ہے۔ روزہ رکھنا ان کا نیک کام ہے لیکن مشابہت نہیں کرنی ہے، اس کو بھی سختی سے منع کر دیا۔ علاوہ اس کے کہ ہم ان کے بالوں کی مشابہت کریں، علاوہ اس کے کہ ہم ان کے کپڑوں کی مشابہت کریں، علاوہ اس کے کہ ہم بیاہ شادیوں میں ان کی مشابہت کریں۔ جب نیک کاموں کو مشابہت کرنے کے لیے منع کر دیا کہ جن نیک کاموں کو وہ کرتے ہیں تمہیں اس طریقے پر اس نیک کام کو نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے آقا کے مطابق کرنا ہے، اپنے محبوب کے مطابق کرنا ہے۔ جب نیک کاموں کی مشابہت اور نقل کو منع کر دیا تو پھر میں اور آپ کیسے غلط کاموں کی مشابہت کرتے ہیں؟ پھر کیسے میں اور آپ غلط کاموں کی ان کی نقل کرتے ہیں؟ یاد رکھنا کیا فرمایا میرے آقا نے کہ جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے کہلایا جائے گا، اس کا حساب انہی کے ساتھ ہوگا۔ لہذا میرے بھائی یہ ماہ محرم کا مہینہ بڑی حرمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، اس لیے اس مہینے کے روزوں کا اہتمام کر لیا جائے، اس مہینے کے روزوں کو بابرکت طریقے سے۔ لیکن اس کے علاوہ میں اور آپ دوسرے کاموں میں پڑ گئے، میں اور آپ اپنے دماغوں سے چلنے لگے، میں اور آپ صرف جو سنی سنائی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے لگے۔ بڑی سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ ان باتوں پر عمل نہ کرو، لیکن پھر بھی میں اور آپ سختی سے ان باتوں کو مانتے ہیں۔ منع کیا گیا کہ اپنے بیاہ اور شادیوں کو نہ روکا جائے۔ ہاں یہ محرم کا مہینہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، لہذا اس کی وجہ سے اپنے بچوں کی شادیوں کو نہ روکا جائے، اپنے بیٹے اور بیٹیاں جب جوان ہو جائیں تو ان کی شادیوں کو نہ روکا جائے، لیکن پھر بھی ہم ان کو یقین کے ساتھ رکھتے ہیں، پھر بھی ہم ان کے عقیدوں کو مضبوط رکھتے ہیں۔ ابھی چٹھی لکھی جائے، ابھی خط تیار کیا جائے، ارے محرم کے مہینے کی تاریخ نہ دینا، اس مہینے میں نکاح نہیں ہوتے، اس مہینے میں شادیاں نہیں ہوتی، یہ میں نے اور آپ نے اپنے دماغوں سے یہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، حالانکہ شریعت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب بھی بچی جوان ہو جائے، بیٹا جوان ہو جائے اور اس کے جوڑ کا رشتہ بھی مل جائے، پھر کوئی مجبوری نہیں، کوئی مہینہ آڑے نہ آئے، کوئی دن میرے اور آپ کے سامنے نہ آئے کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ اپنے بچیوں کی شادیوں سے رک جائیں، اپنے بیٹوں کے نکاحوں سے رک جائیں۔ یہ کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے، کوئی دن غم کا کوئی دن منحوس مہینہ نہیں ہے، سب کے سب دن میرے اور آپ کے اللہ نے بنائے ہیں۔ لہذا نکاحوں کو ہر وقت کر لیا جائے، ہر مہینے میں کر لیا جائے، ہر دن کر لیا جائے، کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا یہ میرے اور آپ کے سفید داڑھی والے، میں ان سے بھی گزارش کرنے لگا، یہ بڑے اچھے طریقے سے جب شادیوں کے مشوروں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں یہ ایسی بات نکالتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدعت ہے، دین کے اندر زیادتی ہے۔ اگر کوئی یہ دماغ رکھتا ہے کہ فلاں مہینے میں نکاح نہیں، تو یاد رکھنا اس کی اس بات کا دین سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا ماہ محرم کے اندر کوئی سے بھی دن آپ اپنی بچی اپنے بیٹے کا نکاح کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، اس کے علاوہ بہت سارے طریقے میں اور آپ اپنی طرف سے اختیار کر لیتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آئے تو ہم شربت کا انتظام کرتے ہیں، اس کے علاوہ پورے سال یاد نہیں رہتا، اس کے علاوہ ہم حلیم کا انتظام کرتے ہیں، پورے سال مجھے اور آپ کو یاد نہیں رہتا، کھانوں کے انتظام کرتے ہیں، پورے سال یاد نہیں رہتا، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ اس وقت میں حضرت حسین بھوکے اور پیاسے کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیے گئے، لہذا
اگر ہم یہ شربت کا انتظام کریں گے تو ان کی بھوک میں کمی آئے گی، ان کی پیاس میں کمی آئے گی۔ یہ کہاں سے میں اور آپ لے کر کے آئے ہیں؟ یہ کون سی چیز میں اور آپ لے کر کے آئے ہیں؟ شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا حدیث تو صرف اتنا کہتی ہے، میرے اور آپ کے آقا تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ 10ویں تاریخ کو اپنے بچوں کے لیے انتظام اچھے کر دیے جائیں، اپنے بچوں کے لیے کھانوں کے انتظام بہتر کر دیے جائیں۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جو اس 10ویں تاریخ میں اپنے بچوں پر فراخی اختیار کرے گا، کشادگی اختیار کرے گا، اپنے بچوں کے لیے کھانے کے اچھے انتظام کرے گا، تو روایت کہتی ہے کہ اللہ پورے سال اس کی روزی میں برکتیں عطا کرے گا۔ دیگیں پکا کر روڑ جام کرنے کی اجازت نہیں، اسی طریقے سے شربت بنا کر کے لوگوں کو روک روک کر کے یہ ڈرامے کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے لیے آپ کو پورا سال پڑا ہوا ہے، خوب انتظام کریے، لیکن صرف یہ دماغ بنا کر کہ حضرت حسین پیاسے تھے، حضرت حسین بھوکے تھے، ہم ان کے لیے یہ انتظام کر رہے ہیں۔ کس نے آپ کو بتلایا؟ کس نے آپ کو سمجھایا؟ کون سی شریعت آپ پر نازل ہوئی ہے جو یہ چیزیں میں اور آپ ایجاد کرنے لگے ہیں؟ یاد رکھنا، دین کے اندر ہر زیادتی بدعت ہے۔ جو چیز دین کے اندر نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کے کرنا، اس کو ثواب سمجھ کر کے کرنا، یہی تو بدعت ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں جی دقت کیا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں جی اس سے نقصان کیا ہے؟ نقصان کچھ نہیں ہے، نقصان صرف اتنا ہے کہ آپ دین کے کام کو جو دین میں نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ آپ غریبوں کو کھلائیں، آپ غریبوں کو کپڑے پہنائیں، آپ گھر گھر غریبوں کے کھانا بھجوائیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس کو دین سمجھنا، اس کو محرم کے ساتھ خاص کرنا، اس کو یوم عاشورہ کے ساتھ خاص کرنا، اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ روزانہ غریبوں کا خیال کریے، آپ روزانہ ننگوں کو کپڑے پہنائیے، آپ روزانہ بھوکوں کو کھانا کھلائیے، آپ روزانہ پیاسوں کو پانی پلائیے، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی روک ٹوک نہیں کرتا، لیکن اس کو کسی چیز سے جوڑ لینا، حضرت حسین سے جوڑ لینا، ماہ محرم سے جوڑ لینا، یہ بدعت ہے، ورنہ کوئی منع نہیں کرتا غریبوں کا خیال کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ کھانوں کے انتظام کرنا، یہ دعوتیں کرنا، یہ قرآن خوانیاں محرم کے نام سے کرنا، اور خواہ اپنے گھروں کے اندر بڑی بڑی دیگیں قرضہ لے کر کے قرضے میں بند کر کے اور یہ دعوتیں کرنا، ان چیزوں کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ لہذا ہاں ایک روایت ملتی ہے بڑی ڈھونڈنے سے، وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتلائی کہ ہاں اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا بنوائیے۔ اچھا کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑے مہنگے، نہیں، جیسی آپ کی گنجائش ہے۔ ہاں آج سے پہلے آپ دال چٹنی سے کھانا کھا رہے تھے، آج اپنے بچوں کے لیے گوشت کا انتظام کر دیجئے، صرف فراخی اختیار کریے، صرف بچوں کو ذرا سا الگ نظر آنا چاہیے۔ تو جو آج کے دن اپنے بچوں کے لیے کشادگی اختیار کرتا ہے، کھانے کو بہتر بناتا ہے، اللہ اس کے لیے پورے سال روزی کے اندر برکتیں عطا کرتا ہے۔ یہ ہے صرف عمل کرنا، یہ ہے عمل کرنا، روزہ رکھنا، یہ ہے عمل کرنا۔ اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، سنائی جا رہی ہیں یا کر کے دکھائی جا رہی ہیں، ان کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں، ان کا شریعت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ تعزیے نکالنا، اتعبدون ما تنحتون، کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے؟ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود بنایا۔ تعزیوں کے سامنے رکنا اور ان کی زیارت کو یہ سمجھنا کہ ہم انہی کے معبد کی زیارت کر رہے ہیں، حضرت حسین کی زیارت کر رہے ہیں، ہاں کرائے پر گھوڑے کو لے کر کے آنا، اس کی زیارت کرنا، گویا کہ حضرت حسین کہاں چلی گئی عقل؟ کرنے والے کرتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے بچے، میرے اور آپ کے بیٹے اور میں اور آپ خود بخود وہاں جا کر کے بیوقوف بنتے ہیں۔
ان سے کہو کہ اگر اتنے بڑے غم منانے والے ہو، حضرت حسین تو جنگل کے اندر جا کر کے پڑے تھے، پانی کا کوئی انتظام نہیں، دور دور تک کوئی بستی نظر نہیں آتی، تم گلی میں کیا کر رہے ہو، محلے میں کیا کر رہے ہو، بازاروں میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ کسی بیابان جنگل کے اندر ان کام کو کرو، یہاں بازار میں بستی میں کیوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہو؟ کیوں آنے جانے والے ٹریفک کو پریشان کر رہے ہو؟ کیوں راستے روک کر کے یہ چیزیں اختیار کر لی ہیں؟ حضرت حسین، آپ جب واقعہ پڑھتے ہیں تو حضرت حسین تو ایک بیابان جنگل کے اندر تھے، جہاں پانی کا انتظام بھی نہیں تھا، روک لیا گیا، کوئی بستی دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، یہاں ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا، اور تم بستیوں کے اندر لوگوں کو ڈرامے بازیاں دکھا رہے ہو، ہاں، عورتوں اور بچوں کو یہ چیزیں دکھا رہے ہو، جاؤ ہم تمہیں مان لیں گے، جاؤ یہ کام بیابان جنگل میں جا کر کے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماتم کرنا، نوحہ خوانی کرنا، سینے پیٹنا، سینے کوبی کرنا، اسی طریقے سے اپنے بالوں کو بکھیر کر کے ماتم کرنا شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ لعنت فرمائی میرے اور آپ کے آقا نے، لعنت فرمائی میرے اور آپ کے نبی نے، نوحہ کرنے والی، ماتم کرنے والی، ہاں کسی میت پر اپنے اوپر اپنے ہاتھ اور پیروں کو پیٹنے والی، لعنت ہے ایسی عورتوں پر، لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اس طرح سے نوحہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ان تازیوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ان رونے دھونوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اپنے بدن کو زخمی کر لینا، ہاں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اگر میں ایک گفتگو کروں کہ اگر میں اور آپ دیکھنا چھوڑ دیں تو شاید ان کے اندر کمی آ جائے، کیونکہ کرنے والوں سے زیادہ دیکھنے والا وہاں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے، کرتب دکھاتا ہے۔ اگر دیکھنے والے ہی نہ رہیں تو یاد رکھنا ان کے یہ کام، یہ چیزیں ساری کی ساری کمزور پڑ جائیں، کیونکہ ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں دین کے اندر بدعت ہیں۔ جو کرنے والے کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کرتے رہیں، جو کر رہے ہیں وہ ان کی مرضی ہے، ان کو سمجھایا گیا، لیکن میں اپنے لوگوں کو سمجھانے لگا یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت ہیں، شریعت کے اندر زیادتیاں ہیں، اس لیے ان کو دیکھنے کے لیے اپنے وقتوں کو برباد نہ کیا جائے، کوئی ثواب نہیں، صرف وقت کی بربادی ہے۔ کرنے کے لیے صرف مجھے اور آپ کو محرم کے مہینے میں جب چاہیں روزہ رکھیں، 10ویں دن کا روزہ رکھیں، اس میں 9 کا ملا لیں، 11 کا ملا لیں، ان چیزوں کی مجھے اور آپ کو اجازت ہے۔ اور ایک حدیث کے ذریعے سے اپنے بچوں کے لیے کھانا اچھا بنا لیں، ان چیزوں کی مجھے اور آپ کو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں اختیار کرنا، ان کے اندر شریعت کی کوئی اجازت نہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا میرے بھائی، آج کا دن بڑا محترم بالشان دن ہے، آج کا دن بڑی برکت والا یوم عاشوراء کا دن ہے۔ لہذا آج کے دن جو بھائی روزے سے ہیں ان کے لیے مبارک ہے، ان کو چاہیے اگر انہوں نے کل کا نہیں رکھا تو کل کا اور ملا لیں۔ لہذا یہ بڑا برکتی روزہ ہے، اللہ اس کے ذریعے سے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف اللہ کر دے گا۔ لہذا میرے بھائی، ہاں یہ چیزیں میرے اور آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ بدعتیں یہ میرے اور آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ان کو جتنا تیزی کے ساتھ ختم کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ لہذا میرے بھائی، یہ گفتگو، یہ چیزیں اب ان سے معلوم کیا جائے کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں یاد کیا جاتا ہے، کیوں؟ حالانکہ 10واں دن تو میرے اور آپ کے آقا پہلے سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ دن جو محترم بالشان ہوا ہے، یہ دن جو برکت والا ہوا ہے، یہ حضرت حسین کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرت حسین چونکہ نصیبوں والے ہیں جو اس دن کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے، ورنہ اس سے پہلے یہ دن روزے کے اعتبار سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس دن کو اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن یہ چیزیں یہ نہیں کہ ہم اس کو اس لیے مناتے ہیں کہ اس میں حضرت حسین اس دنیا سے رخصت ہوئے، مظلوم طریقے سے ہوئے، بڑا ظلم ان کے اوپر ہوا۔ نہ بھائی، اس سے پہلے تو بڑے بڑے صحابہ بڑے مظلوم طریقے سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت حمزہ کو ذرا دیکھیے کس طریقے سے شہید ہوئے، ہاں شہید کرنے کے بعد ناک کان کاٹ کر کے ان کا ہار بنایا گیا، ان کے دل کو نکال کر کے چبایا گیا، اس
طریقے سے ان پر ظلم ہوا کہ ان کی حالت کو دیکھ کر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی جب لاش پر آتے ہیں، ان کے جنازے کے پاس آتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اتنا غم کیا، اتنا دل کو ہلکا کیا کہ جب وہ حبشی جو اللہ کے نبی پر ایمان لایا اور جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، اتنا غم کیا میرے آقا نے تو اس سے کہہ دیا کہ تو میرے سامنے نہ آنا، میں نے تجھے معاف تو کر دیا لیکن تو میرے سامنے نہ آنا، تجھے دیکھ کر مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی۔ غم منایا جاتا تو ایسے صحابی کا بھی منایا جاتا، لیکن کوئی صحابی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا نے بھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ آج کے دن حضرت حمزہ شہید ہوئے، کہیں بھی نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو جو یہودی ہے آ کر کے خنجر مارتا ہے، زہر سے بھرا ہوا خنجر ہے، اس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، لیکن کوئی یاد نہیں منائی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی معلوم بھی نہیں ہے کہ آپ کا جنازہ ہے کہاں، آپ مدفون کہاں ہیں، اس طریقے سے دھوکے کے ساتھ ان پر ظلم کیا گیا، لیکن کوئی ان کے دن کو نہیں مناتا، کوئی ان کے دن کو یاد نہیں کرتا۔ تو یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ چیز میرے اور آپ کے دین کے اندر کہاں سے آئی؟ لہذا ان چیزوں کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں بناوٹی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر ہوا کیا تھا؟ آؤ میں تم کو بتلاتا چلوں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو میں اور آپ سوشل میڈیا پر حضرت حسین کے تعلق سے سنتے ہیں، سب من گھڑت ہیں، سب بنائی ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، زبردستی رلایا جاتا ہے، زبردستی سینے اور ماتھوں کو پیٹا جاتا ہے۔ ہاں میرے بھائی، اکثر روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام من گھڑت ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آؤ بتلاتا چلو، ہاں حضرت حسین اور حسن قابل تعظیم ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا فرمایا کرتے تھے، جس نے حضرت حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے کی اس نے اللہ سے کی، اور جس سے محبت اللہ کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہاں روایتیں ہیں، حضرت حسین ایک کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے پاس حسن بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے آقا کبھی حسین کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی حسن کا بوسہ لیتے ہیں۔ ہاں روایتیں ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے کے پورے مہینے کو غم کا مہینہ بتا دیں، ہم پورے کے پورے مہینے کو غم میں ڈبو دیں۔ کیوں کریں ہم غم؟ حضرت حسین تو شہید ہیں، اور شہید کا غم نہیں بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید مردہ نہیں ہیں، وہ تو اللہ نے جنت میں زندہ رکھے ہوئے ہیں، وہ تو جنت کے بالا خانوں میں گھوم رہے ہیں، اور جب جنتی کو جنت سے بلایا جائے گا میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرمائے گا، کیا چاہتے ہو؟ تو کیا کہے گا جنتی اللہ سے؟ اللہ میری صرف ایک تمنا ہے، میں دنیا کے اندر جاؤں اور دین کے لیے شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ ہاں یہ کون ہے؟ یہ ایک مومن بندہ جنت کے اندر تمنا کر رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے شہادت کا درجہ کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے شہید کو درجہ کیا دیا جا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ شہید کو پر دے دیے گئے ہیں، شہید کو بازو دے دیے گئے ہیں۔ ہاں وہ دنیا کے اندر نہیں بلکہ جنت کے اندر کبھی ادھر اڑ رہا ہے، کبھی ادھر اڑ رہا ہے۔ تو اللہ سے جنتی صرف یہی تمنا کرے گا، اللہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دیجئے اور میں تیرے دین پر شہید ہوں گا، پھر مجھے زندہ کرنا، پھر شہادت دے دینا، یہ میرے ساتھ 10 مرتبہ ہونا چاہیے۔ تو شہادت غم کی چیز نہیں ہے، خوشی کی چیز ہے۔ سب سے اونچی موت اس دنیا کی اگر کوئی ہے تو وہ شہادت ہے۔ تو اس لیے غم نہیں۔ کیا ہوا؟ آؤ تمہیں بتلاتا چلو مختصر سے وقت میں۔ حضرت حسین مدینۃ المنورہ کے اندر رہتے ہیں، کوفہ سے اہل کوفہ نے خط لکھ کر کے بھیجا ہے، اے حسین یہاں پر جو اب ذمہ دار یزید بنا ہوا ہے وہ ہم پر ظلم کرتا ہے، لہذا آپ حضرت علی کے بیٹے ہیں، آپ مدینۃ المنورہ چھوڑ کر آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیے تاکہ ہم آپ کو اپنا امیر المؤمنین بنا لیں، ہم آپ کو اپنا امیر بنا لیں۔ چنانچہ جب یہ خط
دیکھا تو حضرت حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور محمد بن حذیفہ جو آپ کے بھائی ہیں وہ آگے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین یہ کیا سفر کا ارادہ کیا؟ یہ اہل کوفہ قابل اعتبار نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو بھی دھوکہ دیا ہے، لہذا آپ ادھر کی تیاری نہ کریں، وہ لوگ دھوکے باز ہیں، وہ لوگ بلا کر کے دھوکہ دینے والے ہیں۔ حضرت علی کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ حضرت حسین ان کو خط دکھلاتے ہیں اور کہتے ایک خط نہیں بڑے سارے خطوط میرے پاس ہیں، لہذا تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ چنانچہ حضرت حسین اپنے قافلے کو، کہ جس قافلے میں 72 مرد اور عورت دونوں بچے وغیرہ سب ہیں، اس قافلے کو لے کر آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ مسلم بن عقیل کو روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ کوفہ کی حالت جا کر کے دیکھو اور جا کر کے مجھے خبر دو، لہذا اگر خبر اچھی ہوئی تو میں اپنے قافلے کو آگے کی طرف روانہ کروں گا۔ میں بڑے مختصر طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں، چلیے آگے کی طرف چلیے۔ مسلم بن عقیل کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کوفہ والے آ کر کے بڑا استقبال کرتے ہیں اور تقریباً 12,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ جب یہ حالات دیکھتے ہیں تو حضرت مسلم وہ خط لکھتے ہیں کہ جاؤ حضرت حسین کو یہ خط دے دو کہ واقعی میں لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر یہ خط حضرت حسین کے پاس پہنچتا ہے، ادھر حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے جاتے ہیں۔ پہلا دھوکہ۔ لیکن حضرت حسین کے پاس خط پہنچ چکا ہے کہ آپ سفر جاری رکھیے، یہاں کے 12,000 لوگوں نے مجھ سے بیعت کر لی ہے۔ سفر اور تیزی کے ساتھ چلا، لیکن آگے چل کر کے پھر خبر آئی کہ آپ کے قاصد مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اب چونکہ وہاں ایمان والے ہیں اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بھائی کا قصاص لیا جائے، اپنے بھائی کا بدلہ لیا جائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اگر آپ سیرت کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سنا ہے، جب حضرت عثمان کے بارے میں یہ آواز اٹھ گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، تو کس بات پر میرے آقا نے بیعت لی تھی کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے روانہ نہیں ہوں گے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی شرط ہے کہ اگر اپنا کوئی مسلم مظلوم شہید کر دیا گیا تو اس کا قصاص لینا تمام مسلمانوں پر فرض کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین، حضرت حسین اس خط کو لے کر کے آگے بڑھے، لیکن فوراً خبر آئی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، لہذا حضرت حسین نے ایک اور قاصد بھیجا ابن مسہر کو، لہذا ان کو بھی شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ آنسو مبارک آپ کے چلنے لگے اور آپ قادسیہ سے آگے چل کر کے اس کو اہل کوفہ کے درمیان سے پہلے ہی آپ رک جاتے ہیں اور ان کی طرف اور قاصد روانہ کرتے ہیں۔ وہاں سے پھر ایک قاصد ابن زیاد اپنی طرف سے روانہ کرتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ حضرت حسین سے بات معلوم کر لی جائے۔ چنانچہ حضرت حسین کے پاس جب وہ قاصد آتا ہے تو حضرت حسین ان کو کہتے ہیں آپ کیوں ایسا دھوکہ کر رہے ہیں؟ آپ نے تو خطوط بھیجیں کہ میں مدینے سے کوفے کی طرف آؤں اور آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، آپ مجھے امیر المؤمنین بنائیں، لیکن یہ کیا دھوکے بازی آپ نے شروع کر دی ہے؟ میرے قاصدوں کو تم نے شہید کر دیا ہے۔ چنانچہ اب میرا راستہ اختیار چھوڑ دیا جائے۔ حضرت حسین 3 شرطیں ان کے پاس رکھتے ہیں کہ 3 شرطوں میں سے ایک مان لی جائے، 3 درخواستوں میں سے ایک درخواست مان لی جائے۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے، دوسری درخواست یہ ہے کہ مجھے اسلامی سرحدوں پر روانہ کر دیا جائے، تیسری درخواست یہ ہے کہ مجھے یزید سے ملاقات کرنے دیا جائے، مجھے یزید سے بات کرنے دی جائے تاکہ میں اس سے معلوم کروں، اس کو سمجھاؤں اور اس سے کہوں۔ لیکن انہوں نے ان تینوں درخواستوں کو جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا تو اس کو خطرہ ہو گیا کہ اگر ایک بھی شرط مان لی گئی تو ہماری خیر نہیں، لہذا وہ اپنے کمانڈر کو اجازت دیتا ہے کہ اس کی ایک بھی شرط نہ مانی جائے بلکہ اس کے مقابلہ کر کے اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے۔ میدان کربلا سج گیا۔ مختصر یہ کہ ان دھوکے بازوں نے، دغا بازوں نے حضرت حسین کا مقابلہ کیا، ساتھیوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ 72 لوگ کہاں ہزاروں کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ یہ 72 لوگ کہاں، جن میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 1-1 2-2 سال کے بچے بھی ہیں، یہ کہاں تک مقابلہ کرتے؟ الغرض یہ ہوا قصہ مختصر کہ میرے اور آپ کے آقا کے لاڈلے نواسے حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔
ورنہ یزید سے اگر ملاقات ہو جاتی تو شاید کچھ آسانیاں ہو جاتی۔ اس لیے میرے بھائی یہ ہے وہ 10واں دن یوم عاشورہ جس کو میں اور آپ غم کا دن کہتے ہیں، غم کا مہینہ کہتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، ان میں سے یہ دن غم کا دن نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین ان ظالموں کے آگے اپنے سر نہیں جھکاتے، ان ظالموں سے نہیں ڈرتے، بلکہ جب اس نے کہا اپنے ہتھیاروں کو پھینک دیجئے اور ہمارے مقابلے سے بچ جائیے اور آپ اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے کر دیجئے، تو حضرت حسین کی زبان پر یہی لفظ تھے کہ ہتھیاروں کو پھینکنا یہ جوانوں کا کام نہیں ہے، یہ مردوں کا کام نہیں ہے۔ ہاں ہم آپ سے مقابلہ کریں گے اگر آپ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، اگر آپ دغا بازی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں قید کر کے لے جایا جائے، کیونکہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ حسین کو اور ان کے لشکر کو نعوذ باللہ قید کر کے لایا جائے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے، جیل خانے کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو یہ جوان کی غیرت نہیں ہے، اور خاص طور سے میں لاڈلے کا نواسا ہوں، ہاں لہذا اپنے آپ کو میں ذلت کے ساتھ تمہارے حوالے کروں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے کہ اسلام پر چلنے والا ظالم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، طاقتور کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ ہاں یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ جب دنیا سے جائے تو اس کا سر اللہ کے لیے اٹھا ہوا ہو یا پھر جھکا ہوا ہو، اللہ کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی وہ تو بڑی جواں مردی کے ساتھ ان ظالموں کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ میں نے اور آپ نے کہاں سے اس دن کو غم کا دن بنا دیا؟ ایک گفتگو بتلاتا چلوں، کہیں یہ وہی غدار تو نہیں کہ جب حضرت حسین شہید کر دیے گئے اور حضرت حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے سر کو نیزوں پر رکھ کر کے اچھالا گیا، معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا، عورتوں کو شہید کر دیا گیا۔ لہذا پھر یہ لوگ جو اس وقت کا امیر ہے، جو اس وقت کا سردار ہے، اس کے سامنے اپنے ہاتھ پیر پیٹتے ہوئے پہنچے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے، ہم تو ان کو لینے کے لیے گئے تھے، لہذا ڈھونگ شروع کر دیا، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈرامہ شروع کر دیا کہ آخر یہ کیا کس نے ہے، آخر یہ ہو کیسے گیا۔ تو اس طریقے کا ڈرامہ کہیں ہمارا نام نہ آ جائے، کہیں ہم پھنس نہ جائیں، لہذا انہوں نے پھر یہ ڈرامے شروع کیے۔ ہاں گلیوں کے اندر اپنے بالوں کو بکھیرتے ہوئے گھوم رہے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ کیوں گھوم رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے اوپر سے شکوک و شبہات کی سوئیاں ختم ہو جائیں، لوگ ہم پر شک نہ کریں، لوگ ہمیں غدار نہ سمجھیں۔ ہاں تاکہ یزید اگر سنے کہ بلانے والے بھی تم ہو، ہاں ان کو دھوکہ دینے والے بھی تم ہو، کہیں یزید ہماری گردنوں کو نہ اڑا دے کہ جب میں کوفہ کا امیر ہوں تو حسین کو بلانے کی اجازت کس نے دی ہے، حسین کو بلایا کس نے ہے۔ لہذا اگر یہ کلی ہماری حسین کو بلانے کی کھل گئی تو ہماری گردن ہمارے سروں پر نہ رہیں گی، ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ لہذا ان حرکتوں کی وجہ سے اور تاکہ ہمارا نام پیش نہ ہو جائے، انہوں نے وہ ماتم، وہ ڈرامہ، وہ سینہ پیٹنا، یہ سارے کام شروع کر دیے۔ کہیں یہ لوگ انہی کی نسلوں سے تو نہیں ہیں؟ العاقل تکفیہ الاشارہ۔ اس لیے میرے بھائی یہ چیزیں جو آج کے دنوں میں یا آج کے اس مہینے کے اندر منائی جاتی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو بھی ان کی مشابہت سے بچنا ہے، آپ کو بھی ان کے پروگراموں سے بچنا ہے۔ مشابہت کیا ہے؟ کالے کپڑے پہننے سے بچنا ہے۔ مشابہت کیا ہے؟ تعزیوں میں جانے سے بچنا ہے۔ مشابہت کیا ہے؟ یہ کھیچڑے، یہ اسی طریقے سے سبیلے لگانا، شربت لٹانا، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اپنے گھر والوں پہ کشادگی اختیار کی جائے، ہاں غریبوں کا خوب خیال کیا جائے، لیکن اس کو محرم کا نام دینا، ان کو حضرت حسین سے جوڑنا، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ یہ دین کے اندر زیادتی ہے۔ آپ خوب غریبوں کا خیال کریں۔ یہ میں نے بڑا مختصر واقعہ حضرت حسین کا آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن چونکہ سیرت طیبہ
نمبر کے ساتھ چل رہی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد حضرت ابو بکر وغیرہ ان سب خلفائے راشدین کا تذکرہ آئے گا، ان میں حضرت حسین کا بھی تفصیلی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ چونکہ آج یوم عاشورہ تھا اس لیے گفتگو کی گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بدعتوں سے، رسومات سے بچنے کی توفیق عنایت کر دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین جو اصل ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔